کی قید میں اسلام کی آزادی تھی. وہ اتنا طاقتور ہو کر گیا کہ حسین مدینے میں تھا، یزید شام میں. اس کی جرت تو ہوئی کہ اس نے بیعت مانگی. بڑی توجہ جاؤ. حسین مدینے میں تھے، یزید شام میں تھا. اس نے جرت کی تو صحیح حسین سے بیعت مانگنے کی. 1 سال سجاد شام میں رہا. یزید سے پوچھو کبھی جرت ہوئی ہو کہ بیعت مانگے؟ حالانکہ گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے. اس نے رو کے باپ کے قاتل بے نقاب کر دی. رو کے باپ کے قاتل بے نقاب کر دی. ہنسنے والے بندے سے لوگ نہیں پوچھتے کہ کیوں ہنس رہے، یا پاگل سمجھتے ہیں یا بدماش سمجھتے ہیں. کتنا جاہلانہ سوال ہے. روتے کیوں ہو؟ روتے کیوں ہو؟ جاہلو، اسلام کی ایک عبادت دکھاؤ جس میں رونا نہ ہو. میں نے بڑا فکر عرض کیا، ایک عبادت اسلام کی دکھاؤ جس میں رونا نہ ہو. وہ نماز زیادہ قبول ہوتی ہے جسے پڑھتے پڑھتے بندہ رو پڑے. کعبے کا طواف کرتے ہوئے آپ نے کسی کو ہنستے نہیں دیکھا ہوگا. جو کعبے کے زوار بیٹھے میں انہیں اسی زواری کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، تم نے کعبے کے دروازے میں کسی کو ہنستے دیکھا؟ اس کا نام ہے مقام ملتزم، رونے والوں کی جگہ. آدم کا ہنسنا مشہور نہیں، رونا مشہور ہے. یعقوب کا گریا مشہور ہے. پہلے نہیں روتا تھا یعقوب، بادشاہ تھا کیوں روئے؟ 12 بیٹے تھے کیوں روئے؟ اللہ چاہتا تھا کہ روئے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی جس کے لیے وہ روئے. اللہ نے اس کا یوسف گم کر دیا تاکہ وہ روئے اور زندہ کو روئے. رونے والے سے بندے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے ہم مجلس کرتے ہیں کیونکہ اس کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا. جب بندے کیوں کر کے پوچھتے ہیں تو حسین کے قاتل بے نقاب ہو جاتے ہیں. سلام زین العابدین پر جو مشکل ترین وقت میں امام بنا، لیکن اس نے حد کر دی تبلیغ کی. سجاد سے پہلے والے امام کو ویشی زمانہ قتل کر رہا تھا، اور اس کے آنسوؤں نے اتنا انقلاب برپا کیا کہ اس کے بعد والے امام سے لوگ محمد کی حدیثیں سننے بیٹھ گئے. محمد باقر سے، جعفر الصادق سے. یہ مظلومیت کا اثر ہے. اس نے دعائیں مانگنا شروع کر دی. تقریر کرے گا تو قتل کر دیں گے. اس نے اس سے بات کرنے کا سلیقہ سکھانا شروع کر دیا. بات اس سے کرتا تھا، سنتی مخلوق تھی. آل محمد کو دنیا بھول گئی تھی. اس نے ایک ایک دعا میں کئی دفعہ درود پڑھنا شروع کر دیا تاکہ بھولی ہوئی دنیا کو خدا یاد آئے، رسول یاد آئے، رسول کی اولاد یاد آئے. اپنے امام کی دعا کا ایک فقرہ پڑھتا ہوں اپنی اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے. بالخصوص جو سادات عظام ہیں وہ میں گنہگار کی دعا پر بھی آمین کہہ دیں گے اور ان کی دعاؤں پر بھی آمین کہہ دیں گے. زین العابدین فرماتے ہیں خدایا میں وہ فقیر نہیں جس سے خیرات نہ ملے تو دروازہ چھوڑ دیتا. ہمارے گھر میں ایک میت ہو نماز یاد نہیں رہتی، وہ 72 لاشیں اٹھا کے سید سجاد ہے، سجدے کرنے والوں کا سردار. علی کے شیعہ ہو تو نہ عزاداری کو چھوڑنا نہ نماز کو چھوڑنا. عمل اور عقیدہ ساتھ نہ رہے تو پیروی سجاد نہیں ہوگی. سب سے بڑا عزادار بھی تھا، سب سے بڑا نمازی بھی تھا. وہ شام غریبہ میں بھی نماز شب کو نہیں بھولا. غیرت مند اتنا تھا کہ حسین فرماتے تھے غیرت اللہ، اللہ کی غیرت. 3 سال کی عمر تھی قبلہ جی، 3 سال. ماں نے وضو شروع کیا، سجاد نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. 2-3 دن گزرے، ماں نے امام حسین سے کہا مولا میں وضو کرتی ہوں، میرا سجاد آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتا. امام نے پوچھا سجاد ہاتھ کیوں رکھتا ہے آنکھوں پر؟ رو کے کہتے ہیں بابا جب عورت وضو کرتی ہے سر کے مسے کے لیے چادر ہٹاتی ہے،
میری نظر ماں کے بالوں پہ پڑ جاتی، میں مرنے سے پہلے مر جاتا ہوں۔ شیعہ پاگل نہیں جو مٹیوں پہ بیٹھ کے بہنوں کو ساتھ لے کر روتے ہیں، جو وضو کرتی ماں کی تھوڑی سی ہٹی ہوئی چادر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شام غریبہ میں زینب کھلے بالوں سے کہتی ہے جاگ تیرے باپ کا قاتل میری چادر لے گا۔ اللہ تمہیں اجر عطا کرے۔ اس نے امامت کی دستار اس وقت باندھی جب ایک طرف خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، دوسری طرف 72 لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور اس کا دور امامت شروع ہو رہا۔ اسے ایک ہی غم رلاتا رہا، چادر زینب۔ کسی گھر میں بھی کوئی مر جائے بندے افسوس کرنے جاتے اور تعزیت کے فکر کہتے ہیں اچھا صبر کر، اچھا صبر، اچھا صبر کر، کہتے ہیں کہ نہیں کہ سجاد کو ایک بی بی نے تعزیت کی، اور اس سے بڑی تعزیت کائنات میں ہو نہیں سکتی، کیونکہ تعزیت کرنے والی عقیلہ بنی ہاشم تھی۔ قریب آگے کہتی ہے نہ رویا کر، کیا تیرے جیسے بیٹے بھی روتے ہیں؟ امام حسین کی قسم، میرا تو اتنا علم ہی نہیں، کوئی علم والی ہستی ہو قیامت تک اسی ایک فکرے کی تشریح کرتی رہے۔ بی بی زینب کے سے ایک فکرے کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ تیرے جیسے میں پوری کائنات ہے، تو محمد ہے، تو علی ہے، تو حسن ہے، تو حسین ہے، تو سید الصابرین ہے، تو حجت الہی ہے، تو مشیت پروردگار ہے، تو قسیم الرزق ہے اس زمانے کا، تو باب اللہ ہے اس زمانے کا۔ تیرے جیسے بیٹے بھی روتے، وہ پہلے سے زیادہ خون سے تڑپنے لگا، اور تڑپ کے پوچھتا ہے کیا تیرے جیسی ماؤں کے سروں سے بھی چادر چلے؟ میں ایک فکرہ پوچھتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، پورا مجمع جس بندے کو جواب آتا ہو وہ چھوٹے سے سوال کا جواب ضرور دے دے، وہ 40 سال آنکھوں سے کیا روتا رہا؟ جڑے بندے چپ ہو پتہ تو نہیں کیا روتا رہا؟ ہاں جی کیا روتا رہا؟ ابھی بھی مولوی سے پوچھو گے کہ حسین کے لیے خون نکالنا جائز ہے کہ ناجائز؟ اب اس فتوے کے پیچھے پوچھنے کی ضرورت رہ گئی؟ اس کی آنکھوں سے خون بہتا رہا۔ ہر مجلس میں ذاکرین تم سے کہتے ہیں مت پاس سے نال سجاد ہوگی، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اللہ میرے بھائی خالق کی اس خدمت کو قبول کرے، ان بزرگوں کے درجات مزید بلند ہو جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ سادات عظام کا سایہ ہم گناہگاروں پہ قائم رہے۔ آج کی مجلس میں تمہارے ساتھ سجاد نہیں ہے، شام کے سفروں نے اسے اتنا تھکا دیا کہ وہ ابھی ابھی تمہارے پاس تابوت میں سویا ہوا آئے گا۔ لیکن کیا آج تم اکیلے رو رہے ہو؟ نہیں، آج وہ تمہارے ساتھ رو رہا ہے جس کی مجلس میں سجاد جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ اکبر ہے، کسی کے ساتھ قاسم ہے، کسی کے ساتھ حسین ہے، کسی کے ساتھ اولو محمد ہے۔ یہ وہ سید سجاد ہے جو 24 سال کی ضعیفی میں قید نبھا کے جب واپس مدینے آیا تو کربلا سے ہوتا ہوا آیا۔ جب کربلا میں پہنچا تو زین العابدین نے فکرہ کہا جس پر قیامت تک کائنات روئے گی، دیکھ کے کہتے ہیں چچا بازو کٹوا کے، آنکھوں میں تیر کھا کے، سر پہ گرز کھا کے گھوڑے سے گرنا آسان ہے، علی اکبر کلیجے میں برچھی کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کی ڈاپوں تلے کچلا جانا آسان ہے۔ لاشیں تڑپنے لگی، ہر لاش سے آواز آئی برچھی آسان ہے، تیر آسان ہے، نیزہ آسان ہے، مشکل کیا ہے؟ رو کے کہتے زینب جیسی ماں کو بغیر برقعے کے بدماشوں کے مجمع میں کبھی عثمانہ کبھی عثمانہ روشن بستا بابا کا سر بھی روتا تھا اور